اللهم صل على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی نے ذکر اور شکر کو ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ ذکر اور شکر ایک کا تعلق منعم کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق نعمت کے ساتھ ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں ان میں سب سے بہترین اصول ذکر اور شکر ہے۔ زبان سے اللہ کو یاد کرے اور زبان اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد صبر آتا ہے تیسرے نمبر پر، اور صبر ذکر کا صبر یہ ہے گناہ سے بچنا، یہ بھی صبر ہے، گناہ سے بچنے کا نام بھی صبر ہے۔ ذکر کا صبر کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ تو جب گناہ سے بچتا ہے تو وہ ذکر خالص ہو جاتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو لہذا میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی تھوڑی خوراک کھاتا ہے لیکن اس خوراک میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مضر صحت ہو، تو یہی اس کو پہلوان بنا دے۔ اور اگر ایک آدمی بہت اعلیٰ خوراک کھاتا ہے، مرغے، چرغے، بکرے، دودھ، لیکن اس کے ساتھ زہر چاٹتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے جیسے آج کل ہے، اس کی صحت نہیں بنے گی۔ تو لہذا ذکر تھوڑا ہو لیکن اس کے ساتھ گناہ نہ ہو، تو یہ تھوڑا ذکر آپ کو منزل پہ پہنچا دے۔ کثرت ذکر مطلوب نہیں ہے، تھوڑی دیر ہو۔ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، ہمیں بعض تسبیح صرف 3 دفعہ پڑھنے پر، اس لفظ کو صرف 3 دفعہ پڑھ لو۔ اب بتائیے، اب 3 دفعہ تو ہم کسی شمار میں ہی نہیں لاتے، لیکن وہ بھی نتیجہ خیز ہو رہا ہے، اس پر بھی رزلٹ مرتب ہو رہا ہے۔ آج لمبے لمبے لوگ وظیفے کرتے ہیں، اور نیٹ کی دنیا پر تو وظیفے کی دنیا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں نتیجہ نہیں نکلا۔ نتیجہ اس لیے نہیں نکلا کہ وظائف کا اصول یہ ہے، ذکر کا اصول یہ ہے کہ اس کے ساتھ گناہ سے بچتا ہو، یعنی صبر کرے۔ یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور شکر کا صبر کیا ہے؟ نعمتوں کی قلت پر شکایت نہ کرے، اللہ کی شکایت نہ کرے، شکایت نہ کرے اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے وہ کہا، اننا استغفر اللہ، جو کیا ہے اس میں بہت خیر ہوگی۔ کب رمضان آ رہا ہے، ہم باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، ہم نہیں کھائیں پیئیں گے۔ یہی کیوں مشکرہ اس لیے کرائی جا رہی بھی، ہم اس وقت نہ کھانا پینا، تمہارے جسم اور روح دونوں کی زندگی اس میں ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی کی دولت تمہیں اس کے بدلے میں ہم دے دیں گے۔ تو شکر کا صبر کیا ہے؟ نعمتوں کی قلت پر، حالات پر واویلا نہیں کرنا چاہیے، صبر کرے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ قرآن کی اس آیت میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، انسان پر کوئی تنگی آ جائے تو اگر وہ صبر کرے تو اس کو 2 آسانیاں ملیں گی، کیونکہ عربی اعتبار سے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو العسر الف لام کے ساتھ ہے دونوں جگہ، تو ایک تنگی ہے، اور یسرن بغیر الف لام کے ہے تو وہ الگ الگ 2 آسانیاں ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر فرماتے تھے عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں کہ لن یغلبا عسر یسرین، ایک تنگی 2 آسانیوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، کتنی تنگی تکلیف میں گزری، اور پھر جب آسانیاں آئیں پوری دنیا مفتوح ہو گئی ان کے لیے۔ کون سی نعمت تھی جو ان کی دسترس میں نہیں تھی؟ کون سی نعمت تھی؟ لیکن پہلے تنگی تکلیف آئی ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بچے کو بھی، لیکن جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اتنی وسیع دنیا کھل جاتی ہے اس کے سامنے۔ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ نے ذکر شکر کو ساتھ، یہ اس پر زندگی بسر کرو، اور اس کے ساتھ صبر ہے، دونوں کا صبر بتا دیا۔ باقی وہ آزمائش اور مصیبتوں میں صبر وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو صبر ہے، ذکر کا صبر گناہ سے بچنا، اور شکر کا صبر نعمتوں کی قلت پر واویلا نہ کرنا، اللہ سے شکوہ مانگو ضرور، مانگنے کا تو کام ہے، ہم ہیں ہی گداگر، ہمارا کام ہے مانگنا، ہم مانگتے رہیں۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم سے کہ ذکر سے پہلے نیتیں کریں، یہ ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک قسم ذالک اللہ کی فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، یہ تصور کریں پوری کائنات ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشہور ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالی شان، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ اللہ اللہ چیشیری نشتنام شیر و شکر می شود جانم تمام شیر و شکر می شود جانم تمام عرض کرم از عشق معزولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے عاشق ہو گئی عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ 10 بار یہ استغفار پڑھنے ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھنے صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت وفل بنا كما أنت لفنك أنت التقوى والمغفرة
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللهم واقعتا کواقعۃ الولید اللهم واقعتا کواقعۃ الولید اللهم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلم منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلم منا متقبلا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل الفعل والنية والهدي والهدى إنك على كل شيء قدير ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم عافنا واعف عنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إذا شئت اللهم عافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی نہ ہوئے خبردار تیرا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ اپنا مقربین بارگاہ فرما اور ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما ہم لومڑیانہ خصلتوں والوں کو اپنے راستے کا شیر نہ فرما اور اپنے اولیاء صدیقین کی صفات ہمیں نصیب فرما ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما بغیر استحقاق کے اپنی ولایت اور دوستی ہمیں نصیب فرما اور غیر سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما نفس و شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما خیر کے راستوں پر چلنے والا فرما شر کے راستوں سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ مبارک مہینہ یا اللہ اس روئے زمین پر شروع ہو چکا ہے عربستان میں شروع ہو چکا ہے یا اللہ افغانستان میں بھی شروع ہو جائے گا یا اللہ اس مبارک مہینے کی پوری برکات ہمیں نصیب فرما یا اللہ پوری برکات ہمیں نصیب فرما یا اللہ اس پورے مبارک مہینے میں ایک لمحہ بھی آپ کی ناراضگی سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما گناہ سے ہمیں محفوظ فرما 100% آپ کو راضی رکھنے والا فرما یا اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما یا اللہ خاص طور پر تلاوت قرآن کی خوب توفیق عطا فرما یا اللہ اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما ذکر اذکار کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مبارک مہینے میں جتنے وعدے ایمان والوں کے ساتھ ہے یا اللہ وہ سب ہمیں نصیب فرما وہ سب وعدے ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلوں کی مغفرت کا ذریعہ فرما یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں یا اللہ اس مبارک مہینے میں داخل فرما یا اللہ رحم کرم کر عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ زیادہ زیادہ توفیقات ہمیں نصیب فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے اس مہینے کو خیر و برکت کا ذریعہ فرما پوری امت مسلمہ کو آپ کی رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو حضرات حرمین شریفین گئے یا اللہ ہمارے مولانا محمد طلحہ صاحب بھی ان کے اس وقت کو قیمتی فرما ان کے وہاں قیام کو بہت مبارک فرما ہم سب کو بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس ادارے کو
کی تمام شاخوں کو یا اللہ اور خانقاہ اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، غیب کے خزانوں سے امداد فرما، اعلی اداروں کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، ہمارے دوستوں کو اس کے لیے استعمال فرما یا اللہ۔ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے تو متوجہ فرما، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے تو متوجہ فرما یا اللہ۔ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، امتحانات دیے ہوئے بچے بچیوں نے یا اللہ اور مختلف چیزوں کے یا اللہ سب کو اچھے اور اعلیٰ نمبروں سے کامیابی نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز و اقارب، متعلقین متعلقات سب کی بے حساب مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ۔ میری آنکھ کو صحت اور عافیت نصیب فرما اللہ، صحت اور عافیت نصیب فرما اللہ یا اللہ۔ تمام بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ۔ ہماری رزق روٹی بھی خیر و برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، جو مقروض ہیں غیب کے خزانوں سے امداد فرما، ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما یا اللہ۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما اللہ۔ اور دوست کی ماں بہن کی جو حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما، جو نہیں کہہ سکے ان کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ رمضان